الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی نبیہ المصطفى رسولہ المجتبى امینہ علی وحی السماء خاتم الرسل والانبیاء سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ولبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء ومن بہدیہم اقتدى الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفي مقام آخر ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم ولقنا بقوله تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء إذا ختمت تعاد فكل تال له وقف عليها وابتداء رب نے اپنے فضل سے شاہ صاحب سے ٹائم پوچھ لیں کتنا ہے پھر اس کے مطابق گفتگو ہونے رب نے اپنے فضل سے کتنا ٹائم ہے اچھا رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا جس نے اس ظلمت کدے میں آتے ہی دن کر دیا رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا جس نے اس ظلمت کدے میں آتے ہی دن کر دیا اور چاند کے ٹکڑوں پہ تیری انگلیاں دانتوں میں ہیں چاند کے ٹکڑوں پہ تیری انگلیاں دانتوں میں ہیں اس نے ایک انگلی سے ناممکن کو ممکن کر دیا اس نے ایک انگلی سے ناممکن کو ممکن کر دیا اور لب صادق سے یعنی حضور کے لب سے لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے یوں تو دنیا میں بڑے بڑے مقررین آئے لیکن فاران کی چوٹیوں پر ایک ایسا مقرر آیا کہ ہر مقرر اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہے وہ مقرر خدا کی مرضی سے گفتگو کرتا ہے اور غار حرا سے اس مقرر کی صدا ایسی آئی کہ دنیا میں کسی مقرر کی تقریر شاید دوسرے دن یاد نہ رہتی ہو 1400 سال بیت گئے ہیں آج بھی چہار دانگ عالم میں اسی مقرر کا شورا ہے لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے
کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے، اور یا رسول اللہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ اور یا رسول اللہ تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو۔ میں کسی ایسے مسلمان اور مومن کو نہیں جانتا جس کی سب سے بڑی تمنا یہ نہ ہو۔ ہماری زندگی میں مال جو بھی ہے، جان ہے، اس سے بڑا تو سرمایہ کوئی نہیں، لیکن یہ سرمایہ کوئی ہم سے لے لے اور ہمیں ضمانت دے دے کہ ایک جھلک آمنہ کے لال کی، تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے، اور مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، مدینے سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ اور چونکہ عرس شریف کی محفل ہے، میں چند اشعار منقبت حضور غوث پاک کی، وہ اپنے لکھے ہوئے کسی کے مستعار نہیں، ادھار نہیں لیے، خود بیان کر رہا ہوں۔ اور چونکہ بحمداللہ تعالی فقیر سید بھی ہے اور قادری بھی ہے، اور مجھے یہ جان کے انتہائی مسرت ہوئی کہ قادری قادریوں میں آئے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بڑی سردی ہے، لیکن اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ مومن اتنے ٹھنڈے بیٹھے ہو۔ مومن کہتے ہی اس کو ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، ایمان کی حرارت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ ذرا جاگ جائیں تھوڑی دیر۔ میں کبھی کبھی احباب کو جگانے کے لیے کہتا ہوں، محفل کے اندر ایسے تر و تازہ بیٹھا کرو جیسے لنگر کی پلیٹوں کے سامنے بیٹھتے ہو۔ جتنے شوق سے لنگر کھاتے ہو، یہ وہ چھوٹا لنگر ہے، یہ بغداد والا لنگر ہے، یہ گنبد خضرا والا لنگر ہے۔ لہذا وہ لنگر اگر آپ کو سرور دے گا تو وہ زبان کو اور شکم کو فائدہ دیتا ہے، اور یہ جو لنگر بغداد اور نجف سے آتا ہے یا کربلا اور مدینے سے آتا ہے، یہ بطن کے لیے نہیں آتا، یہ مومنوں کے دلوں کے لیے آتا ہے، یہ دلوں کو گرماتا ہے۔ لہذا نعرہ تکبیر، اللہ نے آپ کو ہاتھ سلامت دیے ہیں، ان ہاتھوں کو جھنڈا بنائیے مصطفیٰ کے میلاد کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ میں ایک بار پھر نعرہ حیدری لگا رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے میں آیا کس میں ہوں۔ نعرہ حیدری۔ محفل میں نعرہ حیدری لگا کے دیکھ لیا کرے کتنے حسینی بیٹھے ہیں اور کتنے یزیدی بیٹھے ہیں۔ یہ میں بات یوں نہیں کہہ رہا مبالغے سے، ہمارے اندر ہی گھسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لہذا نعرہ حیدری، اور یہ نعرہ میں لگاتا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھیے، اور میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے بھی دیکھیے۔ نعرہ حیدری، یعنی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مرد آباد۔ یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ زہرا کے لال، زہرا کے لال، غوث کا کیسا جلال ہے، زہرا کے لال غوث کا کیسا جلال ہے، گردن جھکی ہوئی ہے صغیر و کبیر کی۔ زہرا کے لال غوث کا کیسا جلال ہے، گردن جھکی ہوئی ہے صغیر و کبیر کی، اور انوار مرتضیٰ پہ ہیں انوار مصطفیٰ۔
انوارے مرتضی پہ ہیں انوارے مصطفیٰ، محفل سجی ہوئی ہے پیران پیر کی۔ انوارے مرتضی پہ ہیں انوارے مصطفیٰ، محفل سجی ہوئی ہے پیران پیر کی، اور لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا۔ لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا، تقریر اس طرح سے چلی دستگیر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لب کھولنے سے پہلے لعاب نبی ملا، تقریر اس طرح سے چلی دستگیر کی، اور اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی۔ اے باب شہر علم کے فیضان واہ واہ، تاثیر پوری پوری ہے خم غدیر کی، اور سر پہ لیا قدم تیرا خواجہ نے کس طرح، سر پہ لیا قدم تیرا خواجہ نے کس طرح، بتلایا قدر شاہ ہے علی کے وزیر کی، بتلایا قدر شاہ ہے علی کے وزیر کی۔ اور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، رنگ حسن، رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، کیا اس سے بھی ورا ہے کوئی شاہ خمیر کی؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت۔ رنگ حسن جلال علی لہجہ حسین، کیا اس سے بھی ورا ہے کوئی شاہ خمیر کی؟ اور نزعہ میں ہو یا قبر میں، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، ہم آ ہی جائیں گے، ہم آ ہی جائیں گے، نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، رسوا نہ ہوگی عزت میرے فقیر کی۔ اللہ اکبر، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ نزعہ میں ہو، جو قادری ہے وہ جان رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے شیخ نے اپنے رب سے کوئی وعدے بھی کیے ہیں، میں نے ایک وعدہ بیان کیا ہے، انہوں نے منصور کیا ہے، میں نے منظور کیا ہے۔ نزعہ میں ہو یا قبر میں ہم آ ہی جائیں گے، رسوا نہ ہوگی عزت میرے فقیر کی، اور محبوب تھام کر مع من احب، یہ عرض ہے یا غوث لیجئے خبر اپنے اسیر کی، انوار مرتضی پہ ہے انوار مصطفیٰ، محفل سجی ہوئی ہے پیران پیر کی۔ گرامی قدر حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، آستانہ عالیہ حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب فدا رحمہ اللہ گیلانی کے ساتھ متعلقین، نہایت ہی واجب الاحترام حضرت پیر سید مکرم شاہ صاحب گیلانی اور ان کے برادر گرامی پیر سید مجاہد علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، آج عرس شریف کی یہ محفل ہے، اور آپ کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی جن چہروں پر میری نظر پڑی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ غوث اعظم سے نسبت رکھنے والے عالی شان گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات کی یہ محفل ہے۔
اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم جیسے حقیروں کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غلامی کا شرف عطا فرمایا، اور اس پر کرم یہ فرمایا ہے کہ اپنے حبیب مصطفیٰ کے محبوب حضرت غوث الورا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لاوکانی، فانوس نور حقانی، حافظ سرمایہ ایمانی، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی سمدانی، آپ کے غلاموں میں ہمارا شمول و دخول فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جو موضوع ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کروں اور بیان کروں، میں یہ تسلی کر لینا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل میں کتنے حضرات ہیں جو کسی نہ کسی پیر کے مرید ہیں، جو کسی کے ہاتھ پر بیعت ہے، ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی فقیر امام حسین کی لڑی سے ہے اور غوث اعظم کا مرید ہے، اور حضرت سیدنا یوسف الگیلانی نقیب الاشراف جو سجادہ نشین بغداد شریف کے ہیں، فقیر کے والد گرامی حضرت خواجہ محدث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو وہاں سے اجازت و خلافت، تو آج قادری نسبت کے ساتھ جمع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر ضروری چیز کا بیان کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کی ہدایت کے لیے اور دنیا و آخرت میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدا نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اے قرآن یہ بتا، یہ جو ولیوں کا تعلق ہے، اولیاء سے نسبت ہے، صالحین کا علاقہ ہے، پاکوں اور مقربین کے ساتھ غلامی اور نیاز مندی کا جو تعلق ہے، اے قرآن یہ بھی تو بتا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ولیوں سے تعلق کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو قرآن نے تیسری سورت جو ترتیب کے اعتبار سے نزولی نہیں، جو ترتیب حضور نے قائم فرمائی قرآن کریم کی، ترتیب مصحفی کتابی ترتیب کے اعتبار سے، اس میں تیسری سورت آل عمران، اس کے اندر قرآن یہ بتا رہا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہا وہ عمران نام کے شخص کی ایک بیٹی تھی۔ عمران کون؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لڑی سے، ان کی بیوی کے ہاں ایک اولاد کی پیدائش متوقع ہوئی، اور عمران کی بیوی نے کہا کہ مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے، یہ بیٹا ہے یا جو بھی ہے، میں اسے تیری بارگاہ کے لیے مقرر کرتی ہوں، اور میں نظر مانتی ہوں کہ یہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے یہ تیرے دین کا خدمتگار ہوگا۔ لیکن جب وہ حمل سے ہو گئیں تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ خود بول کے کہنے لگیں، عمران جو ہے، عمران کی بیوی کہنے لگیں کہ یہ جو پیٹ میں ہے یہ لڑکا تو نہیں محسوس ہوتا، یہ کوئی لڑکی لگ رہی ہے۔ ابھی الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ نہیں تھا، ابھی الٹرا ساؤنڈ کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے ایک ولیہ کی ماں کو پتا چل گیا ہے کہ پیٹ میں ہے کون۔ ابھی کوئی سکیننگ نہیں ہوئی، کوئی ریڈیالوجسٹ کے پاس نہیں گئی، ولیوں کو ریڈیالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کی اپنی نظر بڑا ایکس رے ہوتی ہے۔ جہاں ولیوں کی نظر کام کرتی ہے وہاں ایکس رے مشین کا کیا کام ہے، وہاں سکینر کا کیا کام ہے، الٹرا ساؤنڈ کا کیا کام ہے؟ اور اگر جسے پھر بھی سمجھ نہ آتا ہو، وہ مدینے کے منبر پر کھڑے فاروق اعظم سے بھی تو جا کے پوچھے، ہزاروں میل دور ساریہ نظر کیسے آ گیا؟ کہا وہ کام مشینری نہیں کرتی ہے جو نبوت کی مشینری کر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، اب امرأۃ عمران کے ہاں
ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا مریم۔ کیا نام رکھا؟ ذرا سارے مل کے کہہ دیں۔ اگر آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ڈرائیور بنا ہی دیا، یوں تو پیر صاحب ڈرائیور ہیں انشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن چند لمحے کے لیے ان کی نیابت میں اگر میں آپ کے پاس بیٹھ ہی گیا ہوں اور آپ نے تقریر والی گاڑی کا ڈرائیور مجھے بنا ہی دیا ہے تو گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ صدر سے صدر الانبیاء تک جانے والا کام کرنا ہے۔ بس میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام تھا مریم۔ نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ یہ صرف نام کی مریم نہیں تھی، بڑی پرہیزگار، عبادت گزار، یہ نام کی نہیں، یہ کام کی بھی مریم۔ اور جب یہ بڑی ہوئی تو مریم کی تربیت کا ذمہ خالو حضرت زکریہ کے سپرد ہوا، اور حضرت زکریہ نے ان کے لیے ایک حجرہ بنایا، حجرہ۔ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حجرہ بیت المقدس کے اندر تھا، بیت المقدس۔ حضرت مریم ہمہ وقت، ہمہ ساعت، ہمہ وقت اور ہمہ لہجہ اسی حجرے میں عبادت میں مصروف ہوتی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مریم سے ملاقات کے لیے جاتا۔ فقط ملاقات کے لیے یا کھانے پینے کی چیز لانے کے لیے ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کی، اور یہ خالو تھے۔ خالو کے علاوہ کوئی اس حجرے میں آتا نہیں تھا، لیکن قرآن بتاتا ہے کوئی دن پھر ایسے بھی آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں آتے، محراب مریم جہاں ولیہ عبادت کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، وہ آ کر دیکھتے تو وہاں رزق پڑا ہوتا، اور رزق بھی چونکہ ڈیوٹی تو ان کی اپنی تھی اور آتا ہی کوئی نہیں تھا اندر، لانے والا متعجب ہو جاتا، جو چیز میں نہیں لایا تو وہ مریم کے پاس لایا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور گرامی قدر حضرات، آپ کو یہ بتاؤں، رزق وہ نہیں جو دستیاب ہوتا، جو میسر ہوتا، جو اویلیبل ہوتا، نہیں، رزق وہ ہوتا تھا گرمیوں میں سردیوں والا اور سردیوں میں گرمیوں والا، بے موسمہ پھل محراب مریم میں۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ محراب مریم میں بے موسمہ پھل۔ اور یوں رزق لانے کی ڈیوٹی تو نبی کی تھی نا، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی حیران ہو رہا ہے کہ ولیہ کے محراب میں بے موسمہ پھل، تو آ کر پوچھ لیا، قال انا لکی ھذا، فرمایا مریم یہ تو بتا، اندر تو میں ہی آتا ہوں، کوئی اور آتا ہی نہیں، یہ رزق کدھر سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ بول کر کہنے لگی، خالو جان آپ جانتے ہی ہیں بے موسمہ جب بھی آتا ہے کہیں اور سے نہیں آتا، اور کسی مارکیٹ سے نہیں آتا، رحمان کی مارکیٹ سے آتا ہے، سبحان اللہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب، بے حساب کیا دیتا ہے؟ نہیں، مل کے بولیے، بے حساب دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بے حساب دیتا ہے۔ اور کہہ رہی ہے ولیہ، بتا رہی ہے نبی کو، کیا نبی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے؟ ولیہ نبی کو بتا رہی ہے، گویا یہ یاد کروا رہی ہے، آپ نبی ہیں، اگر میرے پاس کچھ آیا بھی ہے صدقہ تیرا ہی ہے، پر بارگاہ ولی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایکو تھوڑی کم کر دیں، بارگاہ ولی کی ہے، اور ولیوں کی بارگاہ میں سن لیں، قرآن ہے، سن لیں، حضرت مریم ولیہ ہے۔ کون ہے؟ ہم بھی ایک ولی کو مانتے ہیں جس کے شہر میں ہم رہتے ہیں، نام علی حجویری، داتا گنج بخش، جسے ولیوں کی بارگاہ میں بے حساب کا یقین نہ ہو، وہ ابھی راوی کے کنارے چلا جائے اور علی حجویری کے دربار میں جا کے دیکھے، اپنے گھروں میں جو 3 ٹائم روٹی پکاتے ہو، علی حجویری کے دربار میں 24 گھنٹے خدا کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، سبحان اللہ، 24 گھنٹے، اور یہ بے حساب تقسیم ہوتا ہے۔ اگر علی حجویری کا یہ مقام ہے تو مریم کا مقام، وہ مریم کہ جس کی شان قرآن میں بیان ہو رہی ہے،
اور جب حضرت زکریا نے دیکھا نا، اب نگاہ نبی بھی دیکھنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مریم کی محراب میں بے حساب کھانا، گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمیوں والا. اب حضرت زکریا کو کوئی بات یاد آئی، اور ان کی عمر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے 120 سال کے قریب عمر، اور بیوی کی عمر تقریباً 100 سال یا 90 سال. حضرت زکریا کی بیوی کی، آپ کو معلوم ہے بیوی 90 سال کی ہو جائے بچے نہیں ہوتے، اور مرد 120 سال کا ہو جائے تو بڑا دشوار ہے، ناممکن ہے. لیکن زکریا علیہ السلام کو معاً خیال آیا، ساتھ ہی کہا یہی وہ محراب ہے جہاں سے بے موسم ملتا ہے، تو میں بھی یہاں سے وہ سودا نہ لے جاؤں کہ اگر یہاں اس کو بے موسم ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی موسم نہیں ہے اولاد کا، تو کیوں نہ مانگ لیا جائے. ہنالک دعا زکریا، قرآن کہہ رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا لیے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مولا بھلے سے میری عمر 120 سال اور میری بیوی کی 90 سال ہو گئی، تو اگر مریم کو بے موسمہ دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا. حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا مجھے بھی کوئی پاک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اور قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، ابھی زکریا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، فا ترتیبی ہے، اور فا ترتیبی بتا رہی ہے ہاتھ ادھر ہی تھے، فرشتے آ گئے اور آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا عمر گزر گئی، جس مقام کو ڈھونڈتے رہے تھے وہ یہی مقام ہے، یہ ولی کا دربار ہے. تو قرآن نے بتایا ہے ولی کے دربار سے اگر نبی آ کے سودا لے جا سکتا ہے تو امتی کو کیا پڑی ہے کہ ولی کے دربار سے سودا نہیں لے جا سکتا ہے. جس دربار سے ولی سودا لے جاتے ہیں، جس دربار سے نبی سودا لے جاتے ہیں، اس دربار سے امت کو بھی سودا عطا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت مریم ولیہ ہے. کون ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی فاؤنڈیشن رکھ دی، آگے میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں نے بنیاد قرآن سے دے دی، نص قطعی سے. جب دلیل قطعی ہو جائے تو اب متفق علیہ حدیث بھی نہیں چلے گی اس کے مقابلے میں. اگر کوئی ہمیں ولیوں سے دور کرنے کے لیے متفق علیہ بخاری اور مسلم میں دونوں میں بیک وقت موجود حدیث سے استدلال کر کے کوئی ہمیں ولیوں سے دور کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے ولی کا مقام کسی کسی کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارگاہ ولی کی ہوتی ہے، دعا نبی کر رہا ہوتا ہے، دعا نبی کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بغداد میں منبر غوثیت پر بیٹھ کر غوث اعظم نے کہا یہ تو سارے عربی بیٹھے ہیں، سارے عربی بیٹھے ہیں، میں تو ایران اور گیلان کا رہنے والا ہوں، میں تو عجمی ہوں، اور یہ اتنے فصیح ہیں، افصح ہیں، ابلغ ہے، ان کے سامنے عربی میں گفتگو کیسے کروں؟ ابھی قلب عبد القادر میں خیال آیا تھا کہ مہان مصطفیٰ آ گئے ہیں، ساتھ ہی مولا علی بھی آ گئے ہیں. حضور نے 7 مرتبہ دعا دیا، علی نے 6 مرتبہ دیا، اور کہا ہے بیٹے گھبراتا کیوں ہے، بولنا تیرا کام ہے، پشت پر ہمارا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ بارگاہ غوث ہے اور حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور تشریف، مجھے اس سے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، ایک واقعہ حضور غوث پاک کی سیرت کا یاد آ گیا. میں تو بڑی تیزی سے آپ کو لے گیا نا، میں نے آپ کو رنگ روڈ پہ بھی نہیں چڑھایا، موٹر وے پہ چڑھا دیا. میں سیدھا ہی محراب مریم سے دربار غوثیت میں آ گیا. اور کوئی بات نہیں، اگر آ ہی گئے ہیں تو اب جانے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، دامن غوث کا تھام لو، پھر دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث اعظم کی مجلس سجی ہوئی ہے اور ایک بزرگ بیٹھے ہیں سامنے جن کا نام ہے شیخ علی الہیعتی. علی الہیعتی اور غوث اعظم کا روح پرور اور ایمان کو سیریاب کرنے والا خطبہ جاری ہے. اور یہ خطبہ وہ کہ حضرت عبد الرزاق حضور کے صاحبزادے فرماتے کہ جب میرے بابا خطبہ دیا کرتے تو اگر 3 لاکھ کا بھی مجمع ہوتا تو پہلی صف میں بیٹھنے والے کو بھی آواز ویسی ہی صاف سنائی دیتی جیسے آخر والے کو سنائی دیتی، آخر والے کو بھی ویسے ہی سنائی دیتی جیسے پہلے والے کو سنائی دیتی تھی.
ہم تو اس کے محتاج ہیں. یہ کون ہے جو 3 لاکھ کو بغیر سپیکر کے سنا رہا ہے؟ یہ ولایت کا سپیکر ہے, یہ غوثیت کا سپیکر ہے. تو غوث اعظم کی اس مجلس میں شیخ علی الہیئتی خطاب غوث پاک کا سنتے سنتے مزہ آیا, سرور آیا, تو وہ حالت نوم میں چلے گئے. آنکھیں بند کی, آنکھیں موندی تو آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک اور ولی کی آنکھ لگ گئی, اور جب لگی آنکھ, ادھر تو آنکھ بند ہوئی تھی, ادھر مقدر جاگ گیا. خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا, حضور کا دیدار ہوا. اچھا, یہ جب آنکھ بند کی نا حضرت شیخ علی الہیئتی, غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, ممبر کو چھوڑا, ممبر کو, ادھر یہ سوئے, وہ ممبر چھوڑ کے نیچے آ کے ہاتھ باندھ کے پاس کھڑے ہو گئے. غوث اعظم ان کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جب تک یہ سوئے رہے غوث اعظم با ادب کھڑے رہے اور جگایا بھی نہیں, کیونکہ یہ نظارہ کر رہے تھے. اور جگایا اس لیے نہیں کہ غوث اعظم کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے تاکہ یہی نظارہ ہو. ہم نے بھی تو قادری ہونے کا اسی لیے یہ اختیار کیا ہے سبیل اور وسیلہ کہ ہمیں بھی کبھی حضور کا دیدار ہو جائے. وہی کام ہوا. غوث اعظم ایسے کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جب تک علی الہیئتی کی آنکھیں نہیں کھلی غوث اعظم کھڑے رہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. آنکھ کھلی, سنیں, آنکھ کھلی, دیدار تو ان کو ہوا تھا. غوث اعظم نے فرمایا علی الہیئتی حضور کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کو دیکھا ہے؟ وہ ہڑبڑائے اور کہنے لگا جی حضور میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. اب سوال قائم ہوا, خواب میں جس نے جس کو دیکھا ہے وہ جانے, یہ باہر والے کو خبر کیسے ہے؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں, غوث اعظم کو بارگاہ مصطفیٰ سے جدا نہ جانو. حضور خواب میں بھی آ جائے تو عبد القادر کو حقیقت میں معلوم ہے آیا کون ہے, کس کے خواب میں آیا ہے. نبوت کا ولایت سے تعلق ہو تو ایسا ہو. بس یہی بتانا چاہتا تھا. محراب مریم میں نبی زکریا, ایک ولیہ کے محراب میں نبی آ کے دعا مانگ رہا ہے, اور فرشتوں نے آ کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا مبارک ہو, ابھی تیرا ہاتھ نیچے نہیں آیا, تو نے ایسی جگہ پر آ کے دعا مانگ لی ہے, ابھی دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے. خدا تجھے مبارک اور بشارت دے رہا ہے کہ ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمائیں, یحییٰ جیسا بیٹا. اب گرامی قدر حضرات, صدر میں بیٹھنے والے حضرات, ولیوں سے تعلق رکھنے والے حضرات, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ولی کی محفل ہو اور ولی سے شان ایسی ظاہر ہو جائے, ایسی ظاہر ہو جائے کہ حق تو یہ تھا کہ نبی سے ظاہر ہوتی, تو اسے یہ نہ سمجھے کہ فقط کمال خود ولی کا ہے, اصل میں کمال اسی نبی کا ہوتا ہے. یہ ادب سمجھ لیں, اصل میں کمال اسی نبی کا ہوتا ہے. آپ کہیں گے کوئی ثبوت, کوئی دلیل. میں نے کہا خیبر کا منظر, میدان خیبر میں محاصرہ ہوا ہے اور کئی دن گزر گئے, قلعہ خیبر فتح نہیں ہوتا. آخر حضور نے ایک دن اعلان فرمایا لأعطین الرأیت غدا رجلا, کل یہ میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ, جو اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. یہ لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح کر کے نہ آ جائے, لوٹ کے نہیں آئے گا. لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح کر کے نہ آئے. حضور کے کئی صحابہ اور حضرت ابو برزہ حضور کے صحابی ہیں, ان کی روایت میں جو الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ساری رات صحابہ کرام اس خیال میں رہے کہ وہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے نا وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں, شاید وہ میں ہی ہوں, کل جھنڈا حضور مجھے عطا فرمائے. تو رات آنکھوں میں کٹ گئی کہ شاید صبح حضور انتخاب میرا فرمائے. لیکن جب صبح ہوئی حضور نے جھنڈا منگوایا, جھنڈا لاؤ, اور جب جھنڈا آیا تو حضور نے اعلان فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟
علی کہاں ہے؟ جھنڈا تو آ گیا، علی کہاں ہے؟ مولا علی کے بارے میں بتایا گیا، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں شکایت ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، اور بلا کر حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ یہ وہی لعاب ہے کہ مدینے کا کنواں کھاری ہو، یہ لعاب اس میں ڈال دو تو پانی کھاری بھی ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیا برکت ہے اس لعاب کے اندر، اور تمہیں کیا معلوم اس لعاب کے کیا کہنے۔ یہ لعاب ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، یا علی کی آنکھوں میں جا رہا ہے، یا مدینے کے کنویں میں جا رہا ہے، اور یا حسن و حسین پیاسے ہو جائے تو ان کے منہ میں جا رہا ہے، نعرہ تکبیر، اور ڈائریکٹ حضور دے رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اور جب لعاب مبارک لگایا تو یہ کوئی آئی ڈراپس تو نہیں تھے، یہ کوئی آئنٹمنٹ تو نہیں تھی جو آج کل ملتی ہے، یہ حضور کا لعاب تھا۔ میں نے کہا وہ ترکیب کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، جو نبوت والے حکیم کے پاس ہے، جسے خدا نے حکیم مطلق بھی عطا اللہ بنایا ہے۔ زمین میں، مخلوق میں اللہ کی عطا سے انہیں جو حکمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو شفا مصطفیٰ کے لعاب میں ہے، ایک طرف ساری دوائیں اور ایک طرف ان کا لعاب، سب دوائیں ہیچ ہیں بس اس دعا کے سامنے، سب دوائیں ہیچ ہیں بس اس دوا کے سامنے۔ حضور نے لعاب مبارک لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ مولا علی نے جھنڈا پکڑا اور گئے، اور جا کر فتح کر کے واپس آئے۔ گرمیوں میں موٹے کپڑے جو سردیوں میں پہننے چاہیے، اور سردیوں میں پتلا لباس جیسے کاٹن کا جو گرمیوں میں پہننا چاہیے، مولا علی پہنتے۔ کسی نے آ کے کہا علی، لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، آپ لباس تو کم از کم رواج کے مطابق پہنا کریں، گرمیوں میں ایسا پہنے جو جسم کو ٹھنڈک دے، اور سردیوں میں ایسا پہنا کرے کہ جو جسم کو حدت پہنچائے، گرمی پہنچائے، تو لباس تو ایسا پہنا کریں۔ مولا نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس دن سے نبی نے لعاب لگایا نا میری آنکھوں میں، لگا تو آنکھوں میں تھا، لیکن اب پورے جسم کو نہ گرمی لگتی ہے اور نہ سردی لگتی ہے، نہ گرمی نہ سردی۔ یہ ہے لعاب مصطفیٰ کی تاثیر۔ لیکن میں سوال قائم کر رہا ہوں، خیبر ہی فتح کرنا تھا تو حضور خود کیوں نہ تشریف لے گئے؟ یہ کیوں فرمایا کہ وہ جائے گا جو لوٹ کے نہیں آئے گا جب تک فتح لے کے نہ آ جائے؟ آقا آپ ہی تشریف لے جاتے، کہا میں چلا جاتا تو میں بھی فتح لے آتا، لیکن دنیا کو علی بھی تو منوانا تھا نا۔